آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے. اصل مقدمہ یہ ہے, آپ اس کے آگے بھی چلائیں نا مقدمے کو. شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں, وہ ان کے 12ویں امام ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا. تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں. وہ روپوش ہیں, چھپے ہوئے ہیں, اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے. اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے, اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے. اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں, دارالعلوم المنتظر, وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے, اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں, آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے, غار سے نکل آئیں گے. دیکھیے, میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں ممکن ہے. 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے, سوئے رہے. 300 ایئرس ہم مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ. تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ. اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے. عام معاملات میں اجتہاد ہوگا, نظام خلافت کا ہوگا. تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے, جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں. مجدد الفسانی ہو, شاہ ولی اللہ ہو, سید احمد بریلوی ہو, شیخ الہند ہو. ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح, عام طور پر اپنی عمر کو, پختگی کو پہنچیں گے, پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر, پھر وہ کام کریں گے, قیادت کریں گے, عرب میں ان کا ظہور ہوگا. اب مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے واحد ایک متفق ترین عقیدہ ہے عقیدہ مہدی, جو تمام مسلمان فرقوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے. ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ایک امام آئے گا. کوئی فرقہ اس میں یہ وجہ اختلاف ہے ہی نہیں. یہ خلافت علی نہیں, امامت مہدی ہے. کہ کوئی تسلیم کرے کوئی نہ تسلیم کرے, سب نے تسلیم کیا. میں فرقوں کی بات نہ کروں گا, میں پھر بھی حق بجانب ہوں. ادیان عالم متفق ہیں, ہر مذہب کے ہاں انتظار ہے. یہودی بھی کہتے ہیں کہ ایک آئے گا, عیسائی بھی کہتے ہیں کہ کوئی آئے گا, ہندو بھی کہتے ہیں کہ کوئی آئے گا. حتیٰ کہ میں نے پڑھا ہے کہ جو دہریہ مذہب ہے, جن کی ہاں کوئی وجود نہیں ہے اللہ کا, جو لا مذہب ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ نہیں, لیکن یہ دنیا کسی وجہ سے ختم ہوگی. یعنی کہ وہ امام کا نہیں, وجہ کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن تمام ادیان, تمام مسالک, پوری کی پوری انسانیت متفق ہے کہ اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے کوئی آئے گا. اب میں ادیان عالم پہ جاؤں گا تو بہت لمبی بحث چلی جائے گی, یہ تقریر اشروں پہ محیط ہو جائے گی. اس کو بالکل سمیٹتے ہوئے ایک مجلس پہ لے کے آنا ہے تو میں ادیان سے نکل کے اسلام کے دائرے میں آتا ہوں. مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں شیعہ کے علاوہ, دیکھیں میں نے کبھی بھی منبر پہ یہ نہیں کہا کہ شیعہ فرقہ ہے. یہ دشمن کا لفظ ہے, دشمن کو جچتا ہے. شیعہ فرقہ نہیں, شیعہ مذہب ہے. فرقہ کہتے ہیں گروہ کو, فرقہ کہتے ہیں کسی مرکز سے ٹوٹی ہوئی شاخ کو. شیعہ باقی فرقوں کی طرح فرقہ نہیں, شیعہ عین مذہب ہے, شیعہ ہی اسلام ہے. یہ باقی شیعت سے ہٹے ہوئے فرقے ہیں. ہمارے مذہب کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کے ہاں بھی ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا.
لیکن فرق ہے دونوں عقائد میں، وہ میں فرق کھول کے بیان کروں گا تاکہ 2 + 2 = 4 اور بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ ہمارے ہاں ہے کہ وہ آ چکے ہیں اور اب ان کا ظہور ہو، ان کے ہاں ہے کہ نہیں، آنا انہوں نے ہے، کیونکہ ان کے ہاں ترمذی میں اور سیاہ میں یہ متفق ترین حدیث ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں میرا ایک بیٹا آئے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا۔ اچھا یا رسول اللہ، اگر یہی بتانا تھا تو آپ کا تو ایک ہی نام ہے، آپ یہی بتا دیتے کہ نام کیا ہے، لیکن رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ نام ہوگا، فرمایا اس کا نام میرے نام سے ملتا ہوگا، اور وہی زمانے میں آئے گا اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرے گا جیسے وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہو۔ اب یہ ان کے ہم متفق متواترہ صحیح اسناد کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ اب انہوں نے آ کے اس حدیث میں تھوڑی سی اپنی طرف سے ایڈیشن کیا وہ کہتے ہیں آنا ہی اس نے ہے جس کا لقب مہدی ہے، لیکن وہ ابھی پیدا ہوں گے، پھر جوان ہوں گے، اور پھر وہ زمانے کے سامنے ظاہر ہوں گے، لہٰذا ان کے ہاں کہ امام مہدی جو ہے انہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں، انہوں نے ظاہر ہونا ہے۔ اب میں شیعہ سے نہیں، میں اپنی قوم کو دلیل دینے لگا ہوں، اور دلیل اتنی وزنی دینے لگا ہوں کہ اس میں سوال اٹھے گا ہی نہیں۔ آپ پوچھئے گا کہ آپ کے ہاں امام مہدی کا تصور ہے، وہ کہیں گے ہے، وہ دنیا میں آ چکے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ شیعوں کا عقیدہ وہ دنیا میں آ چکے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے۔ اچھا تو ان کا لقب کیا ہے؟ مہدی۔ تو آپ انہیں امام مہدی کہتے؟ جی ہم امام مہدی کہتے۔ تو جو پیدا ہوا ہی نہیں وہ امام کیسے؟ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا وہ امام کیسے بن گیا؟ تو آپ کے ہاں تو امامت کا یہ تصور ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے یہ مان لیا ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر آخری پیدا ہونے سے پہلے امام ہو سکتا ہے تو پہلا اترنے سے پہلے امام کیوں نہیں ہو سکتا؟